الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. درود پاک. قابل احترام سامعین کرام، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اس سے پچھلے رکوع میں اگر آپ کو یاد ہو تو اللہ نے حلت و حرمت کے احکام بیان فرمائے تھے اور یہ بات واضح کر دی تھی کہ جو چیزیں میں نے حلال کر دی ہیں قیامت کی صبح تک انہیں کوئی حرام نہیں کر سکتا، اور جو میں نے حرام قرار دے دی ہے کوئی بھی ان کو حلال قرار نہیں دے سکتا. اس آیت نمبر 6 کے اندر اللہ نے ہمیں وضو اور تیمم کا حکم دیا ہے کہ نماز کے لیے جب کھڑے ہونے لگو تو اس سے پہلے وضو کر لو. اگر پانی کے استعمال پہ قدرت نہ ہو تو پھر تیمم کر لو. تو اس آیت کا پچھلی آیات کے ساتھ ربط کیا ہے، تعلق کیا ہے؟ اس کا ایک ربط بیان کیا گیا ہے تفسیر جواہر القرآن میں حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ نے. وہ فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں اللہ نے مختلف قسم کے احکام بیان کیے. اللہ کے حکموں پہ عمل کرنا بسا اوقات مشکل ہو جاتا ہے، تو احکام کے درمیان اللہ ایک امر مصلح کا ذکر کرتا ہے. امر مصلح کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایسی چیز جو انسان کی اصلاح کر دے. اس اصلاح کے بعد ان احکام پہ عمل آسان ہو جاتا ہے. تو سورۃ البقرہ میں، سورۃ النساء میں بہت مرتبہ ایسا ہوا، مختلف احکام، حلت، حرمت، طلاق، اس طرح کے مسائل، درمیان میں اللہ نے نماز کا ذکر کر دیا. یہ جو نماز ہے یہ امر مصلح ہے،
یعنی نماز ہمیں اللہ کے دیگر احکام تک پہنچاتی ہے. نماز کی پابندی کرنے والا اللہ کے باقی حکموں پہ بھی عمل کرنے والا بن سکتا ہے، اور نماز اسے اللہ کی نافرمانی کرنے سے روک دیتی ہے. پارہ نمبر 21 اس کی پہلی آیت، اس میں اللہ فرماتے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. اے میرے پیغمبر، آپ قرآن کی تلاوت بھی کرتے جائیے، لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سناتے جائیے. واقم الصلاۃ، اس کے ساتھ ساتھ آپ نماز کو بھی قائم کریں. کیوں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے یہ بے حیائی کے کاموں سے اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے. تو اللہ کے حکم پہ عمل نہ کرنا بے حیائی اور برائی ہے، نماز اس سے روکتی ہے. تو اس وجہ سے یہاں اللہ نے نماز کا ذکر کرنا تھا تو نماز سے پہلے وضو ضروری ہے، پانی نہ ہو تو تیمم کرنا پڑتا ہے. تو اللہ نے نماز کے ذکر کے ساتھ ساتھ نماز کی شرط وضو یا تیمم اس کا بھی ذکر فرما دیا. تو یہ ربط ہے جو حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ نے لگایا ہے. ایک اور بڑا پیارا ربط شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عثمانی میں لگایا ہے. وہ ربط یوں بیان فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں اللہ نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ مسلمانوں میں نے تمہارے لیے اپنا دین مکمل کر دیا، تمہارا مذہب میں نے مکمل کر دیا، اور میں نے اپنی نعمت تمہارے اوپر مکمل فرما دی، اور میں نے اسلام کو بطور مذہب تمہارے لیے پسند کر لی ہے، اور میں نے پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی، گندی چیزیں تمہارے لیے حرام کر دی. اب کوئی بھی سلیم فطرت انسان، اچھی فطرت کا مالک، اچھی طبیعت کا مالک، جب ان چیزوں کو سنتا ہے کہ اللہ نے اتنا کرم کیا، ہمارے مذہب کو مکمل کیا، اپنی نعمتیں ہمارے اوپر پوری کی، اچھی چیزیں ہمیں کھانے کے لیے مہیا کی، ہمارے لیے حلال کی، گندی چیزوں سے ہمیں بچایا، تو فطرتی طور پہ اس کے دل میں یہ جذبات ابھرتے ہیں کہ وہ اتنا مہربان اللہ ہے، میں کیوں نہ اس کے سامنے سجدہ شکر بجا لاؤں، میں کیوں نہ اس کے سامنے جھک جاؤں، میں کیوں نہ اس کی بارگاہ میں عبادت کرنے والا بن جاؤں. یہ فطرتی طور پہ جذبات پیدا ہوتے ہیں ایک سلیم فطرت انسان کے دل میں. تو اللہ نے فرمایا یہ جذبات تمہارے دل میں پیدا ہوں گے، تم شکرانے کے لیے نماز پڑھنے لگو گے تو نماز سے پہلے تمہیں پاک ہونے کے لیے وضو کرنا پڑے گا. یہ بھی ایک بہت پیارا ربط لگایا ہے حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے. اب ربط کے بعد ہم آیت کی مختصر سی تشریح کرتے ہیں. پہلا جملہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، وہ لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، تو اپنے چہرے دھو لو اور اپنے ہاتھوں کو دھو لو. آگے آ رہا ہے انشاءاللہ، اس کی تفصیل بعد میں آتی ہے. اب پہلی بات تو یہ سمجھیں، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، یہ جو نماز، وضو، طہارت، یہ احکام ایمان کے بعد ہے، یہ احکام ایمان کے بعد ہے. جس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے تو وہ بندہ بے شک نماز پڑھتا رہے، بے شک وضو کرتا رہے، تہجد پڑھتا رہے، اس کا عمل اس کے لیے مفید ثابت نہیں ہوتا، آخرت کے لحاظ سے وہ بالکل بیکار ہے. تو جو لوگ درست عقیدے والے ہیں انہیں ان احکام اور اعمال کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے، اور جو لوگ کسی غلط فہمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، یا غلط مذہبی رہنماؤں کی وجہ سے یا ایھا الذین آمنوا کا مصداق ہی نہیں بنے، تو ان پہ یہ اعمال کی محنت کرنے کے بجائے ان پہ عقیدے کی محنت کرنی چاہیے کہ بھائی پہلے تم اس حکم کا مصداق تو بنو، پہلے تم مومن تو بنو، پھر تمہاری نماز اور تمہارا وضو اور ان چیزوں کا اعتبار ہوگا. تو بد عقیدہ لوگوں کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ فکر کرنی ہے کہ کسی طریقے سے ان کا عقیدہ درست ہو جائے، کیونکہ جب تک ایمان نہیں ہوگا، جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا، اس وقت تک کسی عمل کا کوئی فائدہ ہی نہیں، اور نہ ہی بندہ کسی ایسے حکم کا مخاطب ہے. آپ دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا سے کیا شرک کرنے والے اس سے مراد ہو سکتے ہیں؟
ان کو اللہ کہہ رہے ہیں شرک کرنے والوں سے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو تو پہلے وضو کر لو؟ نہیں، یہ تو ایمان والوں کو خطاب ہے، تو پہلے ایمان کو تو مکمل کیا جائے، پہلے عقیدے کی تو بات کی جائے۔ افسوس یہ ہے، اس کو ہم پتہ نہیں کیا نام دے سکتے ہیں، کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب اکثریت جناب بالکل ٹھیک ہے، بس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں جی، پورا معاشرہ ماشاءاللہ کلمہ گو ہے، تو ان چیزوں کی طرف دھیان ہی نہیں دیا جاتا جو اسلام کے بنیادی عقائد ہیں، بالخصوص توحید ہے۔ حالانکہ صرف کلمہ پڑھ لینے سے کوئی بندہ مومن نہیں ہوتا جب تک اس کلمے کے تقاضوں پہ عمل نہ کیا جائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ مومن تب بنے گا جب توحید کو بھی مانے، رسالت، قیامت، آخرت، جن جن چیزوں کو ماننا ضروری ہے ان سب کو مانتا ہے، تب تو یہ کلمہ اس کی مومن ہونے کے لیے کافی ہے۔ لیکن ایک بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے اسلام کی پہلی بنیاد توحید کی اندر ہی کمزور ہے، یا توحید کو تو مانتا ہے، رسالت، ختم نبوت، ان چیزوں کے اندر اس کا اعتقاد یقین کے بجائے شک کی کیفیت میں ہے، تو اس بندے کو ہم کس طرح مومن کہہ سکتے ہیں؟ تو اس معاشرے میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی پڑھتے ہیں اور مشکل وقت انبیاء اولیاء کو بھی پکارتے ہیں۔ بھائی انبیاء اولیاء کو پکارنے والا ان مکہ کے لوگوں کی طرح ہے جو مشکلات اور مصیبتوں میں اپنے ان بتوں کو پکارتے جو انہوں نے نیک ہستیوں کی طرف منسوب کیے ہوتے۔ دعا لغیر اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کو مشکل کشا حاجت روا مان کے اس کو مشکل وقت مدد کے وقت پکارنا، یہ انسان کی ایمان کا جنازہ اٹھا دیتا ہے۔ ان چیزوں پہ محنت کی ضرورت ہے اور فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو غلط تاثر معاشرے میں، اب دیکھیں ہم کسی کو مریض سمجھتے ہی نہیں تو ہم اس کی اصلاح کی خاک کوشش کریں گے، ہم سمجھتے ہیں بس جی سارے برا۔ بھائی ہم تب ہیں جب ہم قرآن کو ماننے والے ہوں۔ انما المؤمنون اخوہ ہے، انما المؤمنون والمشرکون اخوہ نہیں ہے۔ ہم سب ایک تب ہوں گے جب ہم قرآن و سنت کے معیار پہ اپنے آپ کو پورا اتارنے والے بنیں گے۔ اگر یہ بات نہیں تو اس وقت تک ہم یا ایھا الذین آمنوا کے مصداق نہیں بن سکتے۔ تو ہمیں ان لوگوں کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان چیزوں کو غلط سمجھنا چاہیے۔ میں کسی خاص پس منظر میں یہ بات کر رہا ہوں۔ بسا اوقات ہمارے اندر رحم دلی کے جذبات اٹھتے ہیں اور ایک بندہ جو اعلانیہ طور پہ شرک کرتا رہا ہے اس کے لیے ہم مغفرت کی دعا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی قرآن کا واضح حکم ہے، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم۔ اللہ فرماتے ہیں عام مومن تو رہا عام مومن، میں نبی کو بھی اجازت نہیں دیتا کہ وہ مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرے، نبی کو بھی اجازت نہیں۔ ما کان للنبی والذین، نبی کا ذکر پہلے، ایمان والوں کا ذکر بعد میں۔ اللہ فرماتے ہیں ولو کانوا اولی قربی، خواہ اس کا باپ کیوں نہ ہو، خواہ اس کا چچا کیوں نہ ہو، خواہ اس کا رشتہ دار کیوں نہ ہو، مشرک کے لیے دعائے مغفرت کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ جو بندہ ساری زندگی شرک پہ اس نے گزاری، اعلانیہ طور پہ شرک کرتا رہا، اس کے ہم جنازے میں شریک ہو جائے یا اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنا شروع کر دے تو ہماری غیرت توحید کدھر گئی؟ ہمارا اپنا ایمان کدھر گیا؟ ہم تو خود شک کے اندر مبتلا ہے، ہمیں تو خود اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے آمنو، ایمان، اور اس میں سب سے پہلی چیز توحید، اس پہ پختہ رہیے۔ اور جو اس کے خلاف ہے، میں یہ نہیں کہتا آپ انہیں گالیاں دیں، میں یہ نہیں کہتا آپ انہیں مشرک کہہ کے بلائیں، یہ نہ میرا مزاج ہے، نہ میں خود کہتا ہوں، نہ اس کی اجازت دیتا ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم ان کو غلط سمجھیں تو صحیح نا، کہ وہ غلط کر رہے ہیں اور یہ عمل شرک ہے، یہ انسان کے سارے اعمال کو برباد کر دیتے ہیں۔ ان کو غلط سمجھیں اور پھر ان کی غلطی کی اصلاح کریں تاکہ وہ بھی ان قرآنی احکام کے مخاطب بن سکیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو۔ اب دیکھیں نا، ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت تو وضو نہیں کرتے، یہاں صفوں میں کھڑے ہو کے تو وضو نہیں کرتے، تو اس وجہ سے علماء نے اس کا معنی کیا ہے اذا اردتم القیام الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو نا تو وضو کر لیا کرو۔ اذا اردتم القیام، جب تمہارا قیام کا ارادہ ہو، تمہارا ارادہ ہو کہ میں نے اب نماز پڑھنی ہے، تو پہلے تم وضو کر لو۔
دوسری بات کہ بظاہر آیت سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جب بھی نماز کے لیے ہم کھڑے ہونے لگیں، جب بھی نماز پڑھنے لگیں تو ہمارے اوپر وضو ضروری ہے، کیونکہ اللہ کہتے ہیں اذا قمتم، جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو تو فاغسلوا وجوہکم، وضو کر لو۔ حالانکہ آپ کو بھی مسئلہ پتہ ہے کہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو ضروری نہیں ہے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ تو مفسرین نے اس کا ایک جواب یہ دیا ہے کہ آیت ابتداء اسلام میں ہر نماز کے لیے وضو فرض تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، صحابہ بھی ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرتے تھے، اور بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا کہ ہر نماز کے لیے وضو ضروری نہیں ہے۔ جس نماز کے لیے آپ کا وضو، پچھلا وضو باقی ہے، آپ اسی سے وہ نماز پڑھ لیں، نیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ حکم ابتداء اسلام میں تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا۔ لیکن اس سے بہترین بات ہے جو مفسر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس شخص کے حق میں تو واجب ہے جس کا وضو نہیں ہے، جو بے وضو ہے، اس کا وضو ٹوٹا ہوا ہے، تو جب وہ نماز کے لیے آنے لگے تو اس پہ فرض و واجب ہے کہ وہ پہلے وضو کرے پھر نماز میں کھڑا ہو۔ وَهُوَ لِلْمُتَطَّهِرِ مُسْتَحَبٌ، اور ایک بندہ جو پہلی طہارت پہ ہے، اس کا وضو پہلے ہے، تو اس کے لیے یہ حکم مستحب ہے کہ جب وہ نماز پڑھنے لگے تو اپنے وضو کو تازہ کر لے۔ تو مسئلہ آپ نے بھی سنا ہوا ہے، یہی ہے کہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنا ضروری تو نہیں، لیکن ایک پسندیدہ عمل ہے۔ وضو کرنے کے بعد ایک نماز آپ نے پڑھ لی، اگلی نماز کے لیے اگر آپ نیا وضو کریں گے تو آپ کے اجر و ثواب کے اندر اضافہ ہو جائے گا۔ تو یہ مطلب ہے اذا قمتم الی الصلاۃ، گویا قرآن ترغیب دے رہا ہے کہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کیا جائے، لیکن یہ حکم مستحب ہے، کوئی واجب نہیں ہے۔ آپ کسی پہ اعتراض نہیں کر سکتے کہ فلاں جی پیشی بھائی وضو کرنا کفت توڑی کدناج کی، اگر اس کا وضو اتنا پکا ہے، وضو اس کا چل رہا ہے، تو اس پہ کسی قسم کا اعتراض نہیں ہو سکتا۔ ہم دین میں بھی بسا اوقات آگے نکل جاتے ہیں، ایک مسئلہ پتہ چل گیا جی ہر نماز کے لیے وضو کرنا اچھا ہے، بجڑا نہیں کرنا، اس پہ چڑھ دوڑو۔ پر یہ تو دیکھو اس حکم کی نوعیت کیا ہے، کیا وہ ضروری ہے؟ ایک بندہ ایک ضروری چیز کو چھوڑنے والا ہے، اس پہ اعتراض کیجیے، اسے سمجھائیے۔ جو چیز ضروری نہیں ہے تو اس پہ اعتراض کرنا یہ خود قابل اعتراض کام ہے۔ ہمارے استاد جی فرماتے تھے غیر منکر پہ نکیر خود منکر ہے۔ اس کا آسان مفہوم یہ ہے کہ ایک چیز جو ضروری نہیں ہے اس پہ اعتراض کرنا یہ خود قابل اعتراض کام ہے۔ ایک غیر ضروری چیز کو ضروری سمجھنا یہ خود ایک غیر ضروری اور غلط کام ہے، قابل اعتراض کام ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو، تم نے وضو کرنا ہے، تو وضو میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہرے دھو لو، وَأَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھ دھو لو، إِلَى الْمَرَافِقِ، کوہنیوں تک۔ اس کا لفظی ترجمہ ہے کوہنیوں تک، لیکن چونکہ کوہنیاں بھی وضو کے اندر دھونا فرض ہے، اس لیے ہم اس کا معنی کرتے ہیں إِلَى الْمَرَافِقِ، کوہنیوں سمیت، کوہنیوں سمیت اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لیں۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کا مسح کر لیں۔ اب قرآن نے صرف اتنا کہا ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سر پہ ہاتھ پھیر لیں۔ اب ظاہر ہے قرآن اجمال ہے اور حدیث اس کا بیان ہے۔ اب جب قرآن نے وضاحت نہیں کی کہ کتنے سر کا مسح ضروری ہے، کیونکہ یہاں فرائض کا بیان ہے، یہ جو 4 چیزیں فرض ہیں آپ کو بھی پتہ ہے، چہرہ دھونا، دونوں ہاتھ دھونا، دونوں پاؤں دھونا، اور سر کا مسح کرنا، تو یہاں فرائض کا بیان ہے، تو یہاں اللہ نے مقدار بیان نہیں کی۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے آیت کے ظاہر سے یہ حکم لگایا کہ پورے سر پہ مسح کرنا فرض ہے۔ اگر کوئی بندہ پورے سر پہ مسح نہیں کرتا تو اس بندے کا وضو نہیں ہوتا۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں بات تبعیض کے لیے ہے، کچھ سر کا مسح، 1-2 بالوں کا کسی نے یوں بھی کر لیا نا، یوں، تو اس کا مسح ہو جائے گا، کیونکہ یہاں بات داخل ہے، تو یہ بعضیت کا معنی دیتا ہے کہ اپنے سر کے کچھ حصے کا مسح کر، تو جس نے یوں کر لیا تو کچھ حصہ تو اس کا بھی ہو گیا، تو وہ فرماتے ہیں اتنا کافی ہے۔ لیکن اللہ قبر منور فرمائے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہاں قرآن نے ایک مجمل بیان کی ہے، مجمل بات بیان کر دی ہے، سر کا مسح کرو، مقدار نہیں بتائی گئی، تو ہم مقدار کے لیے رجوع کریں گے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو پورے ذخیرہ حدیث کا مطالعہ کرنے کے بعد بھی کہیں یہ نہیں ملتا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 1/4 سر سے کم کا مسح کیا،
یعنی جو کم از کم مقدار حضور کے پورے سر کا مسح بھی آتا ہے، پورے سر کا حضور مسح کرتے تھے، اور چوتھائی سر کی مقدار بھی احادیث سے ثابت ہے۔ تو احناف کے نزدیک، حنفیہ کے نزدیک چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ اگر کوئی چوتھائی سر سے کم مسح کرے گا تو اس کا مسح نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا، تو نتیجتاً اس کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ لیکن ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں پورے سر کا مسح کرنا چاہیے، کیونکہ سنت کیا ہے؟ پورے سر کا مسح کرنا، اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک تو فرض ہے۔ تو اختلاف سے بچنے کے لیے ہم پورے سر کا مسح کر لیں گے، تو پھر کسی قسم کا اختلاف، شک و شبہ کی گنجائش ہی باقی نہیں رہے گی۔ اگلا لفظ ہے وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں بھی دھو لو، إِلَى الْكَعْبَيْنِ ٹخنوں تک، یعنی ٹخنوں سمیت۔ اس میں تو کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے کہ پیچھے دو دھونے والی چیزوں کا بیان تھا، چہرہ بھی دھونا ہے، ہاتھ بھی دھونے ہیں، اور اس کے ساتھ پاؤں کا تعلق بھی اعضاء مغسولہ کے ساتھ ہے، یعنی ان اعضاء کے ساتھ ہے جن کو وضو میں دھویا جاتا ہے۔ لیکن ایک قرات میں یہاں لفظ ہے وَأَرْجُلِكُمْ وَامْسَحُوا، یہاں ہماری قرات میں کیا ہے؟ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، لام پہ زبر ہے۔ لیکن ایک قرات میں وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، تو ارجلکم اگر پڑھے نا تو اس کا تعلق پھر سر کے ساتھ بنتا ہے۔ سر کو دھویا جاتا ہے یا اس پہ مسح کیا جاتا ہے؟ سر پہ مسح کیا جاتا ہے۔ پھر معنی کیا بنے گا کہ سر کا بھی مسح کرو اور پاؤں کا بھی مسح کرو۔ تو اس سے اہل تشیع نے یہ استدلال کیا ہے کہ پاؤں کو دھونا نہیں چاہیے بلکہ پاؤں کا بھی مسح کرنا چاہیے۔ تو یہ مطلب انہوں نے صرف اپنی عقل سے نکالا ہے۔ اگر وہ احادیث رسول اللہ کو دیکھتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو جلدی میں وضو کر رہے تھے، اور ان کی صرف جو ایڑیاں ہیں نا یہ خشک رہ گئی۔ جس طرح سردیوں میں پانی ٹھنڈا ہو تو بے توجہی کی وجہ سے ایڑیاں یا ٹخنوں کی نیچے کچھ جگہ خشک رہ جاتی ہے، تو آپ نے بڑے غصے سے فرمایا ویل للعقاب من النار، تو یہ جو ایڑیاں خشک رہ گئی ہیں ان کے لیے جہنم کی آگ کی سزا ہے۔ اگر صرف مسح کافی ہوتا تو پھر اگر انہوں نے دھو لیا تو زیادہ حصہ تو وہ پانی کے نیچے آ گیا، جس طرح تھوڑے سے سر کا مسح کر دیا جائے تو وہ کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن صرف ایڑیاں خشک رہنے پہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت قسم کی تنبیہ فرمائی کہ تمہارا وضو نہیں ہوا، اور اگر وضو اسی طرح کرو گے، نماز نہیں پڑھو گے، اس طرح وضو کرو گے نماز ہی نہیں ہوگی۔ جو بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا اس کا ٹھکانہ پھر کون سا ہے؟ جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو صرف ایڑیوں کے خشک رہنے پہ جب اتنی سخت وعید ہے تو پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پاؤں پہ مسح کافی ہے؟ تو پاؤں پہ مسح کافی نہیں بلکہ ان کو دھونا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اچھا بھائی، پھر وَأَرْجُلِكُمْ جو قرات ہے، متواتر قرات ہے، پھر اس کا کیا حکم ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ ارجلکم، یعنی جب ہم زبر پڑھ رہے ہیں اس کا تعلق دھونے والے اعضاء کے ساتھ ہے، تو یہ حکم اس حالت پہ محمول ہے جب آدمی نے موزے نہ پہنے ہوئے۔ عام حالت کے اندر موزے نہیں پہنے ہوتے تو اس وقت تو پاؤں کو دھونا ضروری ہے۔ لیکن جو دوسری قرات میں ارجلکم ہے تو اس سے ایک اور حکم ثابت ہو رہا ہے کہ جس وقت تم نے موزے پہنے ہوئے ہوں اس وقت جس طرح سر کا مسح کرتے ہو پاؤں کا بھی مسح کر لو، تمہیں دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی مسح کا حکم بھی ثابت ہے اس آیت سے، لیکن وہ موزے ہونے کی حالت والا ہے، عام حالت والا نہیں ہے۔ عام حالات میں پاؤں کو دھونا فرض ہے، ہاں کسی نے موزے پہنے ہوئی ہیں تو وہ ان پہ مسح کر لے، اور موزوں پہ مسح تو بے شمار حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت تک موزوں پہ مسح کے جواز کا حکم نہیں لگایا جب تک میرے لیے روز روشن کی طرح یہ بات واضح نہیں ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور آپ کے اصحاب بھی موزے پہ مسح کرتے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے موزے پہ مسح کی مدت مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات 24 گھنٹے۔ جس وقت آپ نے وضو کر کے موزے پہن لیے اس وقت سے بھی 24 گھنٹے نہیں، بلکہ جس وقت آپ کا وضو ٹوٹا ہے، مثلا ظہر کے وقت آپ نے وضو کر کے موزے پہن لیے، عصر کے وقت پھر آپ قضاء حاجت کے لیے گئے تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا، تو اگر 4 بجے آپ کا وضو ٹوٹا ہے تو اگلے دن 4 بجے تک آپ اس پہ مسح کر سکتے ہیں۔ جس وقت پہنے ہیں اس وقت سے بھی 24 گھنٹے نہیں، بلکہ طہارت وضو کر کے جب آپ نے پہن لیے جس وقت آپ کا وضو ٹوٹا اس کے بعد اگلے 24 گھنٹے۔ اور مسافر کے لیے تو اللہ نے مزید رخصت دی ہے، شریعت نے مزید رخصت دی ہے کہ وہ 3 دن اور 3 راتیں،
یعنی 72 گھنٹے وہ اپنے موضوع پہ مسح کر سکتے ہیں. تو یہ موضوع پہ مسح بھی قرآن و سنت سے ثابت ہے. قرآن سے اس طرح ثابت ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ پڑھے. بہرحال آگے چلیں جی. وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ اپنے پاؤں دھو لو ٹخنوں سمیت. وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا اگر تم حالت جنابت میں ہو یعنی تم پہ غسل فرض ہو جائے. فَاطَّهَّرُوا تو پھر پاک نہیں ہونا. فَاطَّهَّرُوا خوب پاک ہونا ہے. پھر خوب پاک ہونا. اور خوب پاکی آپ کو پتہ ہے وضو سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ خوب پاکی حاصل ہوتی ہے غسل کرنے سے. اب چونکہ یہ حالت غسل کے فرض ہونے کی حالت کبھی کبھی پیش آتی ہے تو اس میں شریعت نے پورا غسل فرض کر دیا ہے کہ اس وقت صرف اعضائے وضو دھونے سے کام نہیں چلے گا. اور جو وضو ہے یہ تو ہم نے دن میں 5 مرتبہ کرنا ہوتا ہے تو اس میں شریعت نے پورے جسم کو دھونا ضروری قرار نہیں دیا بلکہ کچھ اعضاء کو دھونا ضروری قرار دیا ہے. بہرحال وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا اگر تم حالت جنابت کے اندر ہو ایسی حالت کے اندر ہو جس میں غسل فرض ہے. فَاطَّهَّرُوا تو پھر خوب پاکی حاصل کرو. اس خوب پاکی حاصل کرنے سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ وضو میں تو کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ سنت ہے لیکن غسل کے اندر جو فرض غسل ہم کر رہے ہیں اس کے اندر کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ واجب ہے. اگر کسی نے کلی نہیں کی ناک میں پانی نہیں چڑھایا تو اس کا غسل نہیں ہو کیونکہ قرآن کہتا ہے فَاطَّهَّرُوا خوب پاکی حاصل کرو. تو باقی بدن پہ تو پانی پھر گیا لیکن کلی نہیں کی منہ بھی رہ گیا اور ناک میں پانی نہیں چڑھایا تو ناک بھی صاف نہیں ہوا تو پھر خوب پاکی تو حاصل نہیں ہوئی. خوب پاکی تبھی حاصل ہوگی جب ہم کلی بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ناک میں بھی پانی چڑھائیں گے. وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ اگلی آیت میں تیمم کا حکم نازل کیا جا رہا ہے اتارا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ اگر تم بیمار ہو اور صرف بیماری یہ نہیں کہ جس طرح مجھے زکام لگا ہوا ہے اب بندہ تیمم شروع کر دے. ایسی بیماری جس میں پانی کا استعمال نقصان دہ ہو مضر ہو انسان کی صحت مزید بگڑ سکتی ہے ایسی حالت تک پہنچ سکتی ہے کہ اس کا علاج ہی ممکن نہیں. معمولی مرض نہیں ایسا مرض جس میں پانی کے استعمال پہ انسان قدرت ہی نہ رکھے یا اس بیماری کے بہت زیادہ بگڑنے کا اندیشہ ہو جائے. مثلا کسی کو نمونیا ہے اس میں ٹھنڈے پانی کا استعمال اس بیماری کو جان لیوا بنا سکتا ہے اور گرم پانی میسر نہیں ہے تو اس وقت اس کے لیے تیمم کرنے کی اجازت ہوگی. تو ایسا مرض جس میں پانی کا استعمال خطرناک حد تک مرض کو پہنچا سکتا ہو تو کوئی بندہ اس طرح کا مریض ہے او علی سفر یا مریض تو نہیں ہے ہٹا کٹا تندرست ہے ماشاءاللہ لیکن علی سفر وہ بندہ مسافر ہے اور اس جگہ کے قریب کہیں بھی پانی کا نام و نشان نہیں ہے. او جا یہاں او وہ کے معنی میں ہے. وجاء احد منکم من الغائط بندہ سفر میں اور اس کا وضو ٹوٹ گیا وہ قضاء حاجت کے لیے گیا تو ظاہر ہے اس کا وضو ٹوٹ گیا اب اس کے پاس پانی نہیں ہے جس سے وہ وضو کر سکے یا وضو کی حاجت نہیں بلکہ غسل کی حاجت آ گئی. لامستم النساء اپنی بیوی کے پاس گیا غسل کی حاجت لائق ہوگی غسل فرض ہو گیا. فلم تجدوا ماء اب وضو کرنا ہے یا غسل فرض ہو چکا ہے. فلم تجدوا ماء تمہارے پاس پانی نہیں ہے یا پانی ہے تو صحیح لیکن اس کے استعمال پہ قدرت نہیں ہے بیماری کی وجہ سے عذر کی وجہ سے تو پھر اللہ کیا کہتے ہیں فتیمموا صعیدا طیبا تو پھر تم پاک مٹی سے تیمم کر لو پاک مٹی سے تیمم کر لو. تو یہ تیمم جو ہے نا یہ وضو کا خلیفہ ہے وضو کا جانشین ہے اور تیمم کا لغت کے اندر معنی ہے ارادہ کرنا. تیمم کا لغت میں معنی کیا ہے ارادہ کرنا اور شریعت کی اصطلاح میں پاک مٹی سے پاکی حاصل کرنے کا ارادہ کرنا یہ تیمم کہلاتا ہے. تو اس کے چونکہ لغت والے معنی کے اندر بھی ارادے کا عمل دخل ہے تیمم کا معنی ہی ارادہ کرنا تو اس وجہ سے علماء نے تیمم کے لیے نیت کو شرط قرار دی ہے. وضو میں کوئی بندہ نیت نہیں بھی کرتا اس کا وضو ہو جاتا ہے
بہتر ہے نیت کی جائے، بسم اللہ پڑھی جائے، جو وضو کی سنتیں بیان کی جاتی ہیں، مستحبات بیان کی جائے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن ایک بندہ بغیر نیت کے بھی وضو کرے تو اس کا وضو ہو جاتا ہے. وضو میں نیت شرط نہیں ہے، لیکن تیمم میں نیت شرط ہے، کیونکہ تیمم کا معنی ہی ہے ارادہ کرنا، نیت کرنا. تو اگر نیت ارادہ نہیں ہوگا تو پھر یہ تیمم بھی نہیں ہوگا. اور دوسری وجہ بھی بڑی دلچسپ ہے کہ دیکھیں پانی جو ہے نا یہ بذات خود ہی پاک کرتا ہے. آپ منہ پہ پانی لگائیں، آپ ارادہ کریں تب بھی منہ پہ لگی مٹی اتر جائے گی، ارادہ نہ کریں تب بھی اتر جائے گی، کیونکہ پانی تو ہے ہی پاک کرنے والا، صاف کرنے والا. لیکن جو مٹی ہے یہ تو پاک کرنے والی نہیں، یہ تو گندا کرنے والی ہے. تو اب آپ مٹی سے پاکی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بغیر ارادے کے حاصل نہیں ہوگی. پانی تو ویسے ہی پاک کرنے والا ہے، ارادہ کریں تب بھی پاک کرنے والا ہے، نہ کریں تب بھی پاک کرنے والا ہے. جبکہ مٹی تو پاک کرنے والی نہیں ہے، یہ تو ملبس ہے، تلویث اس سے پیدا ہوتی ہے، انسان کے جسم پہ گندگی پیدا ہوتی ہے. تو اس سے اگر آپ پاکی حاصل کرنا چاہیں گے تو پھر آپ ارادہ کریں گے تیمم کا، پاکی حاصل کرنے کا، تو پھر تو درست ہے. بغیر نیت کے اس سے پاکی حاصل نہیں ہوگی. فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اور پاکی بھی تم نے حاصل کرنی ہے پاک مٹی سے پاکی حاصل کرنی ہے. اچھا بھائی تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ، اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو ان پہ مسح کر لیں، آپ کا تیمم ہو جائے گا. تو اس کا تفصیلی طریقہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ پاک مٹی پہ آپ نے ایک مرتبہ ہاتھ یوں مارنا ہے، اگر مٹی زیادہ لگ گئی ہے تو ہم ہاتھ کو چھاڑ بھی سکتے ہیں، اور پورے منہ پہ خوب اچھی طرح ہاتھوں کو پھیر دیا جائے. یہ جو جگہ ہے ناک کے اندر تو ہاتھ داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ جو ناک کی جگہ ہے اس جگہ بھی ہاتھ یوں لگا لینا ہے، اس جگہ بھی خوب، یعنی جس جگہ کو وضو میں دھونا فرض ہے تیمم میں اس جگہ مسح کرنا فرض ہے. تو اس جگہ پہ بھی خوب اچھے طریقے سے پورے چہرے پہ ہاتھ مال لیا جائے. بعض تیمم کرتے وقت بس تھوڑا سا یوں کر لیتے ہیں تو یہ جگہ رہ جاتی ہے، ناک کے نیچے یہ جگہ رہ جاتی ہے. تو جس جگہ کو وضو میں دھونا فرض ہے تیمم میں اس جگہ مسح کرنا، ہاتھ پھیرنا فرض ہے، یعنی چہرے کے اندر. اور اس کے بعد پھر آپ نے ہاتھ مٹی پہ ملنا ہے، زیادہ لگ گیا ہے تو تھوڑا سا اس کو جھاڑ لینا ہے، اور پھر یہاں سے شروع کرنا ہے. یہ 3 انگلیاں، ان 3 انگلیوں سے شروع ہوئی، یہاں ہم لے کے آئے نیچے، تو اب نیچے کی ساری جگہ پہ ہاتھ پھر گئے. اب یہیں سے ہاتھ کو پھیر لیں، اوپر لے آئیں، اب یہ جگہ ہو گئی. اب اسی ہاتھ سے یہاں سے ان 3 انگلیوں کو 3 انگلیوں سے شروع کریں، نیچے تک لے کے آئیں، اور یہاں سے اوپر، اور پھر آخر میں ہاتھوں کو آپس میں خوب مسح لیں، اس طرح بالکل آخر میں، تاکہ اگر ہاتھ میں کسی جگہ کوئی ایسی ہے جہاں مسے والا ہاتھ نہیں لگا تو وہ بھی اس کے اندر شامل ہو جائے. تو بس یہ آسان سا طریقہ ہے، ایسا کر لینے سے آپ کا تیمم ہو جائے گا. آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہارے اوپر کوئی تنگی ڈال دوں. ان الدین یسر، حدیث میں آتا ہے نا کہ دین تو آسانیوں کا نام ہے، اللہ نے بہت ساری آسانیاں رکھی ہیں. اب دیکھیں یہ آسانی کیسے کیسے ہے اور کہاں کہاں ہے. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام کی بھی بہت پیاری تفسیر کی ہے. وہ فرماتے ہیں پہلی آسانی تو خود وضو میں ہے کہ اللہ نے وضو میں پورے جسم کو دھونا ضروری قرار نہیں دی. چاہتے تو قرار دے سکتے تھے، بھائی پنجہ نماز انا وضو غسل کر کے آؤ، قادر مطلق ذات ہے، اس سے کون پوچھنے والا ہے، اور یہ کوئی ناممکن بھی نہیں تھا. کر تو سکتے ہیں، مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن تو نہیں ہے. لیکن اللہ نے آسانی والا معاملہ فرمایا کہ سارے اعضاء کو دھونے کے بجائے اللہ نے ان اعضاء کے دھونے کو فرض قرار دیا جو عموماً کھلے رہتے ہیں، ان کو دھونا اللہ نے ضروری قرار دیا. ہاتھ ہیں، چہرہ ہے، پاؤں ہے، عمومی طور پہ کھلے رہتے ہیں. بازو اگرچہ بند رہتے ہیں لیکن ان کو آستینے چڑھانا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا. جس کے بھی کپڑے سلے ہوتے ہیں تو یہاں بٹن ہوتے ہیں. بہرحال یہ بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے، آستینوں کو اوپر کر لیا جائے اور بازوؤں کو بھی دھو لیا جائے. تو اللہ نے پہلا حکم تو وضو والا ہی آسان بنا دیا، اور پھر صرف پانی ہی کو اگر پاک کرنے والا قرار دیا جاتا تو پھر بھی مشکل آ جاتی کہ کسی وقت پانی میسر نہیں ہے یا بیماری کی وجہ سے بندہ پانی کے استعمال پہ قدرت نہیں رکھتا، تو اس کے لیے کتنی تنگی پڑتی. تو اب اللہ نے پانی کی جگہ کسی اور چیز کو
پاک کرنے والا بنانا تھا تو اللہ کسی ایسی چیز کو قرار دے دیتے کہ وہ مشکل ہوتی، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ مٹی کو پاک کرنے والا بنا۔ جب یہ تیمم کا حکم نازل ہوا نا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا تھا، اور حضور نے صحابہ سے کہا کہ ہار ڈھونڈو۔ اب صحابہ ہار ڈھونڈ رہے ہیں، سارے کے سارے ہار مل نہیں رہا، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، اور جس جگہ پہ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا وہاں پانی بھی موجود نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس لوگ آ گئے کہ آپ کی بیٹی کا ہار گم ہو گیا، سب مصیبت میں پڑ گئے، اور پریشانی کی بات یہ ہے کہ نماز کا وقت نکل جائے گا اور یہاں پانی بھی موجود نہیں ہے، اب ہم آگے کہیں جائیں پانی والی جگہ وضو کر کے نماز پڑھیں تو تب ہماری نماز ہو، کہ آپ کی بیٹی نے سب کو پریشانی میں ڈال دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو بھی غصہ آیا ہوا تھا کہ نماز کا وقت نکل رہا ہے، صحابہ کو ایسی باتوں پہ تو غصہ آتا تھا، ہمیں تو تب غصہ آتا ہے جب کوئی مالی نقصان ہو، صحابہ کو غصہ آتا تھا جب دینی نقصان ہو رہا ہو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نا حضرت عائشہ اور حضور ایک خیمہ سا چھوٹا سا انہوں نے عارضی طور پہ پڑاؤ کے لیے لگایا تھا، اس میں گئے تو دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھ کے سو رہے ہیں۔ تو اب حضرت ابوبکر صدیق کو غصہ بھی آیا ہوا ہے، حضرت عائشہ کو غصے ہونے کے لیے آئے ہیں۔ اب دیکھیں حضور سوئے ہوئے ہیں تو وہ اونچا بول بھی نہیں سکتے، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے نا یہاں پہلو میں انہوں نے دبانا شروع کیا انگلیوں سے نا، غصے سے کہ تو نے ہار گم کر دیا اور سارے مسلمان پریشان ہیں۔ تو اب میں آگے سے حرکت بھی نہیں کر سکتی کہ حضور سوئے ہوئی ہیں، جاگ جائیں گے۔ تو بہرحال میرے ابا جی مجھ پہ بہت غصے میں تھے، تو ابھی لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، نماز کا وقت بالکل تنگ پڑ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلتی ہے، آپ پہ وحی کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اور آپ قرآن کی تیمم والی آیات پڑھ کے لوگوں کو سناتے ہیں کہ جب تم سفر میں ہو اور پانی تمہارے پاس میسر نہ ہو تو تم مٹی سے پاکی حاصل کر کے نماز پڑھ سکتے ہو۔ اب جب اتنی آسانی والا حکم نازل ہوا نا تو اب سارے صحابہ خوش ہو گئے کہ یار تو ٹھیک ہی بنا پہ اس سے ہمیں فائدہ حاصل ہو گیا۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ، اسید بن حضیر، انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا ما ہیا بأول برکتکم یا آل ابی بکر، اے ابوبکر صدیق اور اے ابوبکر صدیق کی اولاد، آپ کا یہ امت پہ پہلا احسان نہیں ہے، آپ کا یہ امت پہ۔ اب جو تیمم کا حکم نازل ہوا، اب ظاہری سبب کیا بنا؟ حضرت عائشہ صدیقہ کا ہار گم ہونا، وہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہیں، تو یہ آل ابوبکر کا اس امت پہ پہلا احسان نہیں ہے، ان کی وجہ سے امت کو بہت ساری سہولتیں پہلے بھی مل چکی ہیں۔ تو اب سارے صحابہ خوش ہو گئے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہار کا گم ہونا یہ سبب بنا۔ تو اللہ یہی فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے مٹی کو پاک کرنے والا بنا دیا، تو یہ بہت بڑی سہولت اور بہت بڑی آسانی ہے۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اچھا بھائی میں تنگی نہیں ڈالنا چاہتا، تو میں کیا کرنا چاہتا ہوں؟ ولکن یرید لیطہرکم، اللہ فرماتے ہیں میں تو تمہیں پاک کرنا چاہتا ہوں، میں تو تمہیں پاک کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں نا پچھلی جو آیات تھیں اس میں کھانے پینے کی چیزوں کا بیان تھا، جب بندہ کھاتا پیتا ہے تو پیشاب پخانہ آتا ہے، بندہ ناپاک ہوتا ہے، تو اس ناپاک ہونے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ پاکی کی ضرورت ہے۔ تو اللہ نے یہ وضو کے اور تیمم کے مسائل اور غسل کے مسائل بیان کیے۔ ولکن یرید لیطہرکم، میں تو چاہتا ہوں کہ تمہیں ہر طرح کی گندگیوں سے پاک کر دوں، ولیتم نعمتہ علیکم، اور میں چاہتا ہوں کہ اپنی نعمت تمہارے اوپر مکمل کر دوں، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ تو یہ اللہ کی بہت ساری نعمتیں اور بہت سارے انعامات احسانات ہیں جو اس نے ہمارے اوپر نازل فرمائے ہیں۔ اب ہمیں بھی چاہیے کہ بندہ ہونے کی حیثیت سے اللہ کی ان نعمتوں کی خوب قدر کریں اور ان نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اسلام والی نعمت ہے تو اسلام کے سارے احکام پہ عمل کرنے والے بنیں، صرف نماز روزے کی حد تک نہیں، بلکہ جو جس شعبے کے اندر ہے اس شعبے کے متعلق اسلام کے مسائل اور اسلام کی تعلیمات کو علماء سے سیکھیں، ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ جو نماز والی نعمت ہے اللہ کی، اس کے ذریعے ہمیں اللہ سے باتیں کرنے کا موقع ملتا ہے، اللہ سے مناجات کرنے کا موقع ملتا ہے، اللہ سے قرب حاصل کرنے کا۔ سجدے کی حالت نماز میں ہوتی ہے تو یہ اللہ کی قریب ترین حالت ہے۔ بظاہر ہم دور ہو جاتے ہیں کہ بندہ کھڑا ہے تو آسمانوں کے، بیٹھا ہونے کے بنسبت کھڑا ہونے والا آسمان کے
زیادہ قریب ہے. اور پھر جب کوئی سجدے کے اندر چلے جاتا ہے وہ تو زمین کی بالکل پستی میں، لیکن زمین کی پستی میں جانے سے آسمان کی بلندیاں ملتی ہیں. تو یہ سجدہ ہمیں اللہ تک لے کے جاتا ہے. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے نماز، اور اس نماز کے لیے وضو کا حکم یہ بھی نعمت ہے. تو اچھی طرح وضو کرنا، خشوع و خضوع سے نماز پڑھنا، اللہ کی طرف متوجہ رہنا، یہ نعمتوں کا شکر ہے. اللہ ہمیں ان نعمتوں کے شکر کی توفیق نصیب فرمائے.